یہ جو مولاناؤں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، میں بھی پڑھ رہا تھا بریلی کا ایک علاقہ ہے بریلی کے پاس کا، وہاں ایک مندر کا پجاری ہے، اس نے کہا کہ ہم نے 66 مسلمان لڑکیوں کا دھرم بدلوا کر ان کی دوسرے دھرم میں شادی کرائی۔ اخبار میں چھپا ہوا ہے، کل کے اخبار میں پڑھ لو آپ۔ کسی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا، کسی مدرسے میں ایسا نہیں ہوتا، کسی درگاہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کسی دوسرے دھرم والے لڑکے لڑکی پر نظر نہیں رکھتے۔ مولانا کلیم صدیقی جیل میں ہیں، مولانا قمر غنی عثمانی جیل میں ہیں، اور بہت سارے عالم جیل میں ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اخبار میں اپنا فوٹو چھپوا رہا ہے اس پر کارروائی ہوگی یا نہیں؟ اور اگر آپ انکوائری کر لیں تو پتہ نہیں کتنے ایسی جگہیں مل جائیں گی جہاں پر لوگ کھلے عام دھرم پریورتن کرا کے دوسرے دھرم میں لا رہے لوگوں کو۔ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ تو قانون نا، وزیر اعظم نے کہی، بہت اچھی بات کہی، لیکن اس پہ عمل ہونا چاہیے نا سب کے لیے، تبھی تو بھارت کا نام اونچا ہوگا، ورنہ اگر عمل نہیں ہوگا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ودیشوں میں بہت بدنامی ہو جاتی ہے نا۔ وہ نفرت کی ایک پروپیگنڈا فلم بنی تھی کشمیر کے بارے میں، آپ نے دیکھا نا، وہ جو گوا کے اندر جو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہوا تھا، اس کی جو فلم کی جیوری تھی انہوں نے کہہ دیا واہیات فلم ہے، پروپیگنڈا فلم ہے، نفرت فلم ہے، یہ کوئی فلم کہلانے کے قابل ہے؟ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وزیر اعظم نے کہا، ان کا سواگت ہے، تو بھائی غلط بیان نہ دو، سب دھرم والوں سے ملو، کوئی غلط بیان نہ دو، کوئی کسی کے لیے غلط بات نہ کہو۔ لوگوں نے بڑی تعریف کری، بھائی پردھان منتری نے بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات۔ ٹھیک ہے، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ بھائی کسی کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جو لنچنگ ہو رہی ہے، یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو مسجدوں پر بلڈوزر چل رہا ہے، ابھی ایک ہفتے پہلے ایک بڑی پرانی مسجد پہ بلڈوزر چل گیا۔ یہ جو مدرسوں میں مداخلت ہو رہی ہے، یہ تو لو جہاد کے جو قانون بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا آسام کے اندر ایک تو شہریت کے قانون کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بھئی جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہم سب لوگوں سے پوچھا جائے گا، لاؤ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ، تاریخ پیدائش دکھاؤ اپنی، سب سے پوچھا جائے گا، سارے ہندوستان کے لوگوں سے پوچھا جائے گا، سارے مسلمانوں سے، دوسرے مذہب والوں سے پوچھا جائے گا، لاؤ بھائی اپنا جنم پتر دکھاؤ، پیدائش کا کاغذ دکھاؤ اپنا۔ تو سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ بھئی جو 1971 تک کا دکھا دے اس کو ہندوستانی مان لو۔ لیکن آسام والے یہ ضد کر رہے ہیں 1971 نہیں، 1951 سے پہلے، سب کے چیک کرو، 1951 سے چیک کرو۔ بہرحال یہ ابھی کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آسام کے اندر وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے مدرسے بند کر کے بڑے مدرسے میں جاؤ، چھوٹے مدرسے بند کرو، جو 50 سے کم طالب علم ہیں ان کو بند کر کے بڑے مدرسوں میں جوڑو۔ 3 کلومیٹر میں ایک مدرسہ ہونا چاہیے، آسام کی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے، 3 کلومیٹر میں ایک مدرسہ۔ اب بتائیے ناانصافی ہے نہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچے ہیں 3 کلومیٹر جائیں گے پڑھنے۔ یو پی کے اندر آپ نے سنا ہوگا مدرسوں کے اندر NCERT کا کورس پڑھایا جائے گا، اور وہ جو نیشنل کمیشن فار چلڈرن رائٹس ہے، حقوق اطفال کمیشن، اس نے کہا ہے کہ مدرسوں میں سے غیر مسلم بچوں کو نکالا جائے، سروے کراؤ، غیر مسلم بچوں کو نکالو۔ حالانکہ جو یو پی کا مدرسہ بورڈ ہے انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وزیر اعظم کے بیان کا سواگت ہے، لیکن یہ ساری نفرت ختم ہونی چاہیے نا۔
آپ دیکھ رہے ہیں نا ہندوستان کتنا آگے جا رہا ہے. G20 گروپ جو مارچ کے مہینے سے جو آنا جانا شروع ہو جائے گا، اگست ستمبر میں G20 گروپ کے 20 ملکوں کے بڑے بڑے مہمان آئیں گے ہمارے ملک میں، اور میڈیا جو ہے وہ نفرت پھیلائے جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں سب کو حق ملے، ہر مسجد کی حفاظت ہو، ہر مندر کی حفاظت ہو، ہر گردوارے کی حفاظت ہو، ہر مسلمان کی، ہندو کی، سکھ کی، عیسائی کی، سب کی حفاظت ہو. ہمارا مطلب یہ ہے. یہ جو گنتنتر دیوس آ رہا ہے 26 جنوری، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، SC ST OBC آدیواسی سب برابر ہے. یہ ہے جمہوریت، یہ ہے 26 جنوری. لیکن آج برابر نہیں ہے نا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، لیکن بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. بچوں کی تعلیم و تربیت، وہ جو کہہ رہا ہے میں نے 66 لڑکیوں کا دھرم بدلوا دیا، تو یہ ہماری کمی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو صحیح پڑھایا ہی نہیں، ہم نے مذہب سکھایا ہی نہیں، اور آج بھی نہیں سکھا رہے. آج بھی آپ جس کو دیکھیے اسکولوں میں داخل کریں گے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کریں گے، اسکولوں میں داخل کریں گے، بڑے بڑا دنیاوی نام کما لیں گے، انعام کما لیں گے. ان سے پوچھئے نماز پڑھتے ہو؟ نماز نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے. دوسرے بہکا لیتے اسی طرح پر. تو ہمیں تعلیم و تربیت کا بچوں کا دھیان رکھنا ہے. سالانہ امتحان آ رہے ہیں. جو بازاروں میں بچے گھومتے رہتے ہیں نا، ان کی بھی تربیت کا دھیان ہونا چاہیے، تعلیم کا دھیان ہونا چاہیے. ہمارا سب کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گالی گلوج ادھر ادھر ابے تبے یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. دعوتوں میں آپ جا کے دیکھتے ہیں نا، کھانے ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں، کوڑے دان میں ڈال رہے ہیں، روٹیاں ڈال رہے ہیں، بریانی ڈال رہے ہیں، ساری چیزیں اسراف، فضول خرچی. یہ سب بہت ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے. جو ہے ہوٹلوں میں جا کے کھانے کھائیں گے، جو ہے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھائیں گے، پتہ ہی نہیں وہاں حلال ہے حرام ہے، پتہ ہی نہیں وہ گوشت آتا کہاں سے ہے. ہوٹلوں میں جو کھانا بن رہا ہے اس میں جو گوشت آ رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے، اس کا پتہ ہی نہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا، سارے ہوٹلوں کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں تسلی تو کرنی پڑے گی نا بھائی. ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا ایمان ہے نا، تسلی تو کرنی پڑے گی نا.